अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही अनसेंसर्ड है, तो हम लोग मेरी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत को कवर किया जाए, उन लोगों को कवर किया जाए जो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में सेंसर कर दिए जाते हैं। तो उन्हीं में एक शख्सियत एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की है, जिनकी पाकिस्तान में तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई। हमारी अदलिया ने ये मालूम नहीं आर्टिकल 19A पर ये कैसे ये फैसला उनका फिट बैठा, बहरहाल उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर हम ये समझते हैं कि उसमें अगर कोई शख्सियत सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उस पर बात करने के लिए। हालांकि एमकेएम इस वक्त धड़ों में बटी हुई है, यहाँ पर भी है, लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब बानी होने की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन अब भी मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्सियत अल्ताफ हुसैन साहब हैं, जो इस तमाम चीज़ों पर बात कर सकते हैं जो भी हाल ही में वाकयात पेश हैं। यानी कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो एमकेएम के 3 कारकुनों को जिस तरह मावराए अदालत कत्ल किया गया, उनको 5-6 साल लापता रखा गया और फिर उनकी लाशें जिस अंदाज में फेंकी गई, ये जो एक बर्बरियत थी। और इसके अलावा जो अल्ताफ हुसैन साहब का अपना आबाई घर 90, जो एक दौर में एमक्यूएम की पहचान था पाकिस्तान में, आप जैसे कह सकते हैं कि वो एमक्यूएम का मरकज नहीं, वो एमक्यूएम की हर जिसे कहते हैं वो अलामत वही था, वो भी जला दिया गया, उसमें भी आग लगी। गो के वो क्लेम किया जा रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट से लगी। लेकिन ये बहरहाल इस सब पर जाहिर बात है अल्ताफ हुसैन साहब की उससे एक यादें तो जुड़ी होंगी अपने घर से, अपनी पार्टी से, अपने उस शहर से। तो हमने कहा हम उनको जरा जहमत देते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत पर भी बात करते हैं, एमक्यूएम की सियासत पर भी बात करते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के मुस्तकबिल के बारे में क्या उनकी अप्रोच है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं असद तूर साहब आपको अनसेंसर्ड आपका जो चैनल है उसके नाजरीन को, तमाम देखने वालों को अपनी जानिब से बहुत अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब, आप अब लंदन में मौजूद हैं, लेकिन चले आगाज जरा करते हैं कराची से ही। सबसे पहले ये बताइए कि जो 3 आपके कारकुनों की, आपकी जमात के कारकुनों की जो लापता किए गए, फिर अब उनकी लाशें 5-6 साल बाद फेंक दी गई, क्या आप समझते हैं कि अभी भी रियासत ने तो माजरत के साथ काफी हद तक आपकी जमात को आपसे अलहदा करके रख दिया, तो अब ऐसा क्या गुस्सा बाकी रह गया है कि अभी भी जो यहाँ पर जो मौजूद कारकुनान हैं या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, वो अभी भी जेरे अताब हैं? अगर एक अल्ताफ हुसैन साहब एक कोई जिसे कहते हैं बोझ बन गए थे, तो उस बोझ को तो रियासत ने अलहदा कर दिया, फिर अब इनका क्या जुर्म है कि इनकी लाशें फेंकी गई? तूर भाई, ये एक इट्स वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी। 19 जून 92 से उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने कौमी असेंबली में, उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उनको एक फहरिस्त पेश की। वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे, उनको फहरिस्त 72 बिग फिशेस की एक फहरिस्त पेश की कि हम अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम, डेकॉइट्स, रॉबर्स, इनके खिलाफ इंटीरियर सिंध में ऑपरेशन करेंगे और तमाम जितने बड़े बड़े जागीरदार वडेरे और बहुत बासर जागीरदार हैं, जो उनको पनाह देते हैं, जो उनको रखते हैं घर में, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। कौमी असेंबली, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आज भी 72 अफराद की फहरिस्त मौजूद है।
اب یہ آپریشن دکھایا گیا کہ ایم کیو یہ ڈیکوائٹس کے خلاف ہوگا، لیکن 19 جون 1992 کو جب آپریشن کا آغاز ہوا تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہروں میں فوج اپنے ٹرکوں پہ، اپنی گاڑیوں میں جو فیکشن انہوں نے ایم کیو ایم سے غداروں کو خرید کر، جس کی سربراہی آفاق احمد اور عامر خان کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں شہر میں فوج کے ساتھ داخل ہوئے اور تمام آفیسز پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا۔ میں لندن میں موجود تھا اس وقت، میں نے کہا یہاں سے فون پہ تمام ساتھیوں کو ہدایت کی کہ آپ ہائیڈنگ میں چلے جائیے، کیونکہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے، اگر آپ جواب دیں گے تو سامنے فرنٹ لائن پہ تو حقیقی والے موجود ہیں، ان کے پیچھے آرمی ہے، تو یہ ایک سازش ہے کہ کسی طریقے سے آرمی سے ایم کیو ایم کی کوئی ایسی لڑائی ہو جس کو انسرجنسی کا یا جس کو فوج سے لڑائی کا نام دے کر ایم کیو ایم کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں۔ میں نے بالکل اس کے الٹ فیصلہ کر کے سب کو کہا ہائیڈنگ میں چلے جائیں، اور 92 سے لے کر آج تک سینکڑوں کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کا بیان، اس وقت وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت صاحب، تو انہوں نے بیان دیا سینٹ کے ایوان میں کہ سینٹ میں یہ بیان دیا کہ وہ جو مسنگ پرسنس ہے ایم کیو ایم کے لاپتہ، وہ نصیر اللہ بابر، جنرل نصیر اللہ بابر نے، جو پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر داخلہ تھا، اس نے اسلام آباد میں لا کر مرگلہ کی پہاڑیوں پہ انہیں گولیاں مار کر وہیں دفن کر دیا۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں، تو یہ تو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی سینکڑوں کارکنان جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، بعض معترضین، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ خالی الزام لگاتے ہیں، چلیے بھائی ہم جھوٹے، ہم غلط، آپ صحیح، آپ کا بیان یا آپ کا نیریٹو صحیح، تو آپ بتائیے کہ آپ نے جن 3 ساتھیوں کا، جن کی لاشیں 2 روز قبل سندھ کے مختلف شہروں اور شہروں میں بھی مضافاتی علاقوں سے ملی، ان سب کو 6 سال 5 سال سے گرفتار کیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصراً نام اور ان کی گرفتاری کی تفصیل بتاتا کہ عوام کو کے علم میں آ سکے۔ بالکل، ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ اسد طور بھائی، میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ساتھی جن کا نام عرفان بصارت مرزا، ان کے والد کا نام بصارت حسین، کراچی کا ایک علاقہ ہے پی آئی بی یونٹ سیکٹر کے یہ کارکن تھے۔ ان کی گرفتاری ہوئی ہے 2017 کو، رینجرز نے گھر سے اٹھایا۔ ان کی ہمشیرہ نے سندھ ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن بھی داخل کی، لیکن کوئی برآمدگی اس وقت سے نہیں ہوئی 2017 سے، بلکہ گزشتہ 2 دن 13 ستمبر 2022 یعنی آج سے 3 دن قبل 13 ستمبر 2022 کو ان کی لاش جو ہے ڈسٹرکٹ سانگڑ کے شہداد پور کے علاقے شاہ پور چارکر سے ملی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو بات کہی تھی اس کی صداقت۔ دوسرے ایک ساتھی ہیں، میں تلاش کر رہا ہوں، فوٹوگراف آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو، آپ اس سے دیکھیں گے، یہ
پتہ نہیں ویڈیو میں آئے گا نہیں آئے گا. جی جی نظر آ رہی ہے پکچر ان کی, وہ خواتین ان کی پکچر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں احتجاجی مظاہرے میں. جی بالکل. نام نظر آ رہا ہے, جی اس کا پرنٹ آؤٹ ہے. جی میں ایک منٹ معافی چاہتا ہوں. یہ آپ میری انگلی جہاں ہے یہ نام نظر آ عابد رہا عباسی. ہے. عابد جی عباسی. جناب, دیکھ لیا آپ نے جی یہ احتجاجی دھرنے میں ان کی لاپتہ ہیں, اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. جی بالکل. جی 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 جی. عابد عباسی والدین محمد عباسی یہ لیاری سیکٹر کے ساتھی تھے, کارکن تھے. ان کو 16 جنوری, اب آپ ذرا غور کیجئے, ابھی 22 اگست 2016 نہیں آئی ہے, ان کو 16 جنوری 2016 کو رینجرز نے ان کے گھر سے گرفتار کیا. ان کی پٹیشن بھی سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی, لیکن ان کی بھی مسخ شدہ لاش 13 ستمبر 2022 کو کہاں سے ملی؟ سندھ کے ضلع نواب شاہ کے تعلقے کے تھانے کے جو حدود ہے اس کے قریب پھینک دی گئی. تو یہ اب تیسرے ساتھی جو ہیں وسیم اختر عرف راجو, شاہ فیصل کالونی سیکٹر کے, کراچی کے شاہ فیصل کالونی سیکٹر کے یہ ساتھی تھے. 8 اپریل 2017 کو اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا. ان کے اہل خانہ نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی, لیکن وہ تو برآمد نہیں ہوئے. ہاں 14 ستمبر 2022 کو, یعنی 2 روز قبل, ان کی مسخ شدہ تشدد زدہ لاش میرپور خاص کے سڑک کے کنارے میں پھینک دی گئی. اسد علی طور صاحب, اب آپ بتائیے کہ 22 اگست 2016 کو جو مجھ پر الزام لگا کہ میں نے پاکستان مرد آباد کہا, وہ اصل میں وہ جو تھا جہاں میں نے تقریر کی تھی وہاں ہنگر اسٹرائک ہو رہی تھی, اور جو ہنگر اسٹرائک کے لیے ہو رہی تھی جتنے لاپتہ ساتھی ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے تا دم مرگ. جب 1 ہفتہ گزر گیا, وفاقی صوبائی حکومت کسی نے کوئی کان نہیں دھرا, اور وہاں پر ساتھی جو ہے وہ نزا کے عالم میں آ گئے, موت کے قریب جانے لگے. تو پھر میں نے خطاب کر کے میں نے کہا ہنگر اسٹرائک ختم. اب تک کارکنوں نے ایم کیو ایم کے 25,000 کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں. جو ایم این اے بنے, جو ایم پی ایز بنے, جو سینیٹرز بنے, جو رابطہ کمیٹی کے اراکین بنے, میئرز بنے کراچی اور حیدرآباد کے ڈپٹی میئرز, اور کراچی حیدرآباد کے بنے. اب یہ احتجاج ہوگا ڈی جی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے. فرنٹ لائن میں یہ لوگ ہوں گے, یعنی رابطہ کمیٹی, اور جنہوں نے صرف وزارتوں کے, ایم این اے شپ کے, ایم پی اے شپ کے, اس کے رابطہ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے جو مراعاتیں, جو فیسلٹیز, جو بینیفٹس انہوں نے حاصل کیے اور ان کے خاندانوں نے, اب ان کو چاہیے کہ یہ صرف زبانی بات نہ کریں, قربانی دیں. الطاف 37 سال سے اپنے خاندان والوں سے دور. میرا قصور کیا تھا؟ میرا جرم کیا تھا؟ میں جنوری 1992 کو لندن آیا, اور میری موجودگی میں جون میں آپریشن شروع کر دیا, تو میرے لیے جانے کے سارے راستے بند ہو گئے, کیونکہ آخری مجھے جو بھیجا گیا تھا یہاں لندن,
مرکزی کمیٹی نے وہ اس لیے بھیجا تھا کہ آخری حملہ، بہت سارے میرے اوپر ایسسینیشن اٹمپٹس ہوئے، اللہ نے مجھے بچایا. آخری حملہ جو ہوا تھا آشا منزل پر، وہ دسمبر 22-23 کو ہوا تھا، جس میں خودکش حملہ آور استعمال کیے گئے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اس میں بھی میں محفوظ رہا. اور ساتھیوں نے پھر کہا کہ بھئی گولی کے سامنے ہم آ سکتے ہیں لیکن بموں کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ آپ کی جان کے در پہ ہے، آپ باہر جا کر وہاں سے گائیڈ کیجئے جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے ہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں دیار غیر میں اپنے وطن سے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ان کے بنائے ہوئے وطن میں ان کا بیٹا 30 سال سے جلا وطن ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی لیڈر 30 سال جلا وطن نہیں رہا. کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی تحریر، تقریر، تصویر پہ پابندی لگا کر اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ وہ کبھی نہ آ سکے. نواز شریف صاحب پہ پابندی لگی، زرداری صاحب پہ، بے نظیر، یہ لوگ سب ایگزائل میں گئے، بھٹو صاحبہ، لیکن سب واپس آ گئے.